وہ کن کن جرائم کے بارے میں ہیں؟ چوری کے بارے میں قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے فعل سر انجام دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ چوری جو ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے، عام چوری سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص یہاں سے آیا، اس نے بلب اتارا، پنکھا اتارا، اس نے موٹر اتاری اور چلا گیا، کسی دکان میں داخل ہوا، غلے سے کچھ پیسے نکالے اور وہ چلا گیا۔ لیکن چوری کا یہاں سے یہ تصور شروع ہوتا ہے اور یہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں ایک باپ سال بھر کمائی کرتا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے، ماں جو ہے وہ سالہ سال گھر میں کام کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تیاری کرتی ہے، اور قریب آگے معلوم ہوتا ہے کوئی شخص آیا، وہ سارے پیسے لے کے چلا گیا۔ جب چور چوری کرتا ہے، اس کو معلوم ہے چوری کروں گا، اگر تو نہ پکڑا گیا تو سب اچھا ہے، اور اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ اسے معلوم ہے کہ بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ تھانے میں جاؤں گا، کچھ دن قید ہو جائے گی، یا پھر پیسے دے کے واپس باہر آ جاؤں گا اور دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ چیز اسے جرأت دیتی ہے، اس کی ہمت بتاتی ہے، اور یہ بے باک ہو جاتا ہے، یہ بہادر بن جاتا ہے، اور یہ واپس آ کے دوبارہ چوریاں کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر کسی چور کو معلوم ہو کہ اس ریاست میں قانون یہ ہے کہ اگر چوری ہوئی تو ہاتھ کٹے گا، اور قانون کی عملداری یہ ہے کہ میرا کیس سالہ سال تک نہیں لٹکے گا، اور میں تھانے میں پیسے دے کے نہیں چھوٹوں گا بلکہ یہ ہاتھ کٹے گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو چوری کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہوں گے، نہیں کریں گے؟ کہ یہ نقصان بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، ساری عمر کی ملامت ہے یہ ہاتھ۔ پورے معاشرے میں جب جب گھومے گا تو پتہ ہوگا کہ یہ اس کا ہاتھ کیوں کٹا ہے، اس نے چوری کی تھی۔ اور ہمیں دانشور جی پڑھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ لو یہ بہت سخت سزا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، وہ کہتے تھے میں قوم کو ٹنڈا کر دوں، یعنی یہ سزا کس کی ہے؟ یہ کسی مولوی صاحب کی سزا ہے؟ یہ کسی کی عقل نے سوچا ہے؟ قرآن مجید میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور اس آیت مبارکہ میں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہیں اور اللہ دنا بھی ہیں۔ یہ دنائی اللہ کی ہے، اس سزا کا نفاذ وہ اللہ کرنا چاہتے ہیں جو دنا ہیں، جنہوں نے میری اور آپ کی عقلوں کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے مجھے اور آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ صلاحیت بروئے کار لا کر آج ہم اس خدا کی دانش مندی کو، اس خدا کے فیصلوں کو اور اس خدا کی سزاؤں کو سخت اور نعوذ باللہ وحشیانہ کہتے ہیں اور تہذیب کے خلاف بولتے ہیں۔ تو سزا یہ ہے، چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دیں۔ اور مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں کافی حد تک سزاؤں کا نفاذ موجود ہے، شرعی سزاؤں کا، سعودی عربیہ میں آپ نے کتنے لوگ ٹونڈے دیکھے ہیں وہاں پہ؟ آپ کو لگا کہ ہر دوسرے آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ڈر ہے۔ اسلام ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا، اسلام ایسے لوگوں کو جو چوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کو ڈرانا چاہتا ہے، انہیں بتانا چاہتا ہے، انہیں پہلے ہی روکنا چاہتا ہے، انسداد کرنا چاہتا ہے کہ یہ سوچے ہی نہ، سوچے تو عمل نہ کریں۔ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ فائدہ کم ملے گا، اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح اب پاکستان کا ہے۔